ہم نے اسلام کا ایک کونا پکڑا ہوا ہے، کسی پر نمازیں نظر آتی ہیں، کسی پہ روزہ نظر آ رہا ہے، کوئی رمضان کا مسلمان ہے، کسی کو زکوٰۃ بانٹنے کا شوق ہے، کسی کو غریب کی مدد کرنے کا شوق ہے، کسی کو قربانی کا شوق ہے، لیکن قربانیاں کر رہا ہے اور فرض نماز وہ قضا کر رہا ہے، قربانی کے جانور کی خدمت کر رہا ہے، نہ فجر پڑھنا، نہ ظہر، نہ عصر، جی قربانی کے جانور آئے 15 دن سے کوئی نماز ہی نہیں پڑھی۔ تو اسلام ایک جز کا نام نہیں ہے، مکمل دین ہے۔ خوشی کا لمحہ ہے نہیں جناب، کوئی میت تھوڑی ہو گئی ہے کہ آپ سے ہم یہ پوچھیں کہ شادی کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ وہ تو میت میں ہم پوچھتے ہیں نا کہ کفن کا سنت طریقہ کیا ہے، غسل کا سنت طریقہ کیا ہے، جنازے کو کیسے اٹھایا جائے گا، قبر میں رکھنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ لیکن خوشی میں کون پوچھنے آتا ہے کہ خوشی کے موقع پر کیا رسم حرام ہے، کیا جائز ہے، سنت طریقہ کیا ہے، کوئی نہیں پوچھتا۔ اور سمجھایا جائے تو کہتے ہیں تو خوشی میں سب چلتا ہے۔ تو خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو آپ نے سوچا ساری زندگی یہودی مذہب پر عمل کرنے میں گزر گئی، اب میری عادت یہ ہے کہ میں ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرتا، اور میری عادت یہ ہے کہ میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاتا، اونٹنی کا دودھ نہیں پیتا، کیونکہ یہودی مذہب میں حرام۔ تو آپ نے سوچا کہ ہفتے کے دن کاروبار کرنا اسلام میں فرض تو نہیں ہے، اور اونٹ کا گوشت کھانا یا اونٹنی کا دودھ پینا کوئی فرض بھی نہیں ہے، تو میں دونوں پہ عمل کروں گا، یعنی مسلمان ہونے کے باوجود میں اپنی پرانی عادت کے مطابق ہفتے کے دن کام نہیں کروں گا، اور اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، اونٹنی کا دودھ نہیں پیوں گا۔ اب بتائیے کوئی اگر یہ کہے کہ میں ہفتے کے دن کام نہیں کروں گا تو کیا حرام ہے؟ مرضی ہے نا اس کی۔ اگر کوئی کہے میں اونٹنی کا دودھ نہیں پیوں گا تو حرام تو نہیں ہے، جائز ہے۔ مگر اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی، جائز ہونا اور بات ہے، لیکن جو یہودی تہذیب سے متاثر ہو کر یہ کرے تو یہ غلط ہے۔ تو فرمایا جب اسلام میں داخل ہوگے تو پورے داخل ہو جاؤ، اب کسی یہودی، عیسائی، ہندو تہذیب سے تمہیں متاثر نہیں ہونا، ان کی نقل نہیں کرنی، ان کی رسم و رواج کو نہیں اپنانا۔ آج شادی کے موقع پر 20 فنکشن کیے جا رہے ہیں، جی یہ کیا ہے، تو جی یہ فلاں شاور ہے، تو یہ فلاں شاور ہے، یہ نام بھی عیسائیوں سے سیکھیں، کچھ عیسائی رسومات، کچھ یہودی رسومات، کچھ ہندوؤں کی رسومات، پھر خرافات۔ تو جہالت اتنی ہے کہ قرآن پاک میں اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں قرآن کے سائے میں، اور گانے بھی بجا رہے ہیں، ڈانس بھی ہو رہا ہے، بے پردگی بھی ہے، آتش بازی بھی ہے، فائرنگ بھی ہے، پٹاخے بھی ہیں، یعنی قرآن کی بے حرمتی بھی کر رہے ہیں اور قرآن کے سائے میں بیٹی کو رخصت بھی کر رہے ہیں۔ احساس تک نہیں، رخصتی کے موقع پر، ولیمے کے موقع پر ایک ساتھ انٹری کر رہے ہیں اور قصیدہ بردہ شریف چلا رہے ہیں، نعت چلا رہے ہیں، اللہ کے اسما چلا رہے ہیں، یعنی اللہ کا نام بلند کر کے اللہ کے نام کی توہین کر کے گناہ کر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں جب سے شادی ہوئی بربادی ہو گئی، کاروبار تباہ ہو گیا، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، فلاں ہیں، سکون ہی چلا گیا۔ بتائیے اتنے گناہ کر کے، ہر گناہ تو ہم شرم سے کرتے ہیں، دل شرمندہ ہوتا ہے، لیکن شادی کے موقع پر تو گناہ کر کے لوگ خوشی محسوس کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور اسی بات کو میرے استاد محترم علامہ خادم حسین رضوی فرمایا کرتے، یہ بغاوت ہے۔ گناہ اعلانیہ کرنا، سب کو جمع کر کے کرنا، اور پھر گناہ پر فخر کرنا، فرماتے ہیں یہ باغی ہے ایسا شخص۔ اور استاد محترم فرمایا کرتے کہ جو بغاوت کرے، تو آپ ایک جملہ فرماتے تھے، گناہگار کی بخشش ہے، باغی کی بخشش نہیں ہے، یعنی باغی کو مہلت نہیں ملے گی، اس پر غضب جلدی آئے گا۔ تو یہ بغاوت ہے کہ گناہ کر کے اعلانیہ گناہ کر رہے ہیں، سب کو جمع کر کے کر رہے ہیں، اور خوشیاں بھی منا رہے ہیں، اور بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ مہندی مایوں میں بہت دھوم ہوئی، کیا ڈانس ہوا، وہ لڑکی کیسے ناچ رہی تھی، میری وہ جناب بیٹی کو آپ نے دیکھا کیسی ناچ رہی تھی، مجھے تو یہ بولتے ہوئے شرم آ رہی، باپ بیٹھا ہوا ہے
اور وہ فخر کر رہا ہے کہ دلہن ناچ رہی ہے، توبہ استغفر اللہ۔ پھر بتائیے تباہی بربادی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ سکون کہاں سے ہوگا؟ محبتیں اور برکتیں کہاں سے ہوں گی؟